ہاں تو مارک بتاؤ، کچھ پتہ لگا آخر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ڈیول جیسے ہی ارشام کے گھر سے لوٹا مارک سے کام کی اپڈیٹ مانگی اور ساتھ ہی غداری کرنے والے کے بارے میں پراسرار لہجے میں مارک سے دریافت کیا۔ سر میری کوشش جاری ہے، مارک نے مؤدب لہجے میں ڈیول کو اطلاع دی۔ مارک مجھے کوشش کا نہیں سننا، صبح تک مجھے رزلٹ چاہیے۔ ڈیول کو مارک کے جواب پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ اوکے سر۔ مارک خاموشی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ مارک کو اچھے سے پتا تھا اگر مارک نے تھوڑی سی بھی دیر کی یا ڈیول کے اس کام کو کرنے میں لاپرواہی برتی تو ڈیول کے ڈرگ ڈیلنگ کے سارے نقصان کا ہرجانہ ڈیول مارک سے وصولے گا۔ مارک اپنے روم میں جا کے پھر سے سب چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے لگا۔ اس نے ڈیول کے گینگ میں موجود تمام لوگوں کے نام ایک لسٹ میں لکھے، پھر اس نے بلیک لسٹ میں ڈیول کے خلاف سارے لوگوں کے نام لکھے جو کہ ڈیول کو راستے سے ہٹانے کی ناکام کوششیں سر انجام دیتے رہتے تھے۔ پھر مارک نے سب ناموں کو صفحے سے ہٹایا اور صرف ان ناموں کو رہنے دیا جن کو اس ڈیل کے بارے میں پتا تھا۔ مارک نے سب ناموں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور جو لوگ ڈیول کے وفادار تھے جن پہ مارک کو یقین تھا ان کو اس لسٹ سے ہٹا دیا۔ اب صرف 2 لوگوں کے نام اس صفحے پہ موجود تھے، روس کا ڈان کرس اور اسپین کا باس شمشیر، اور شمشیر کا رائٹ ہینڈ اسٹیو فورڈ۔ ہو نہ ہو یہ ان دونوں میں سے کسی کی چال ہے جو کہ ڈیول کو برباد کرنے کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ڈرگز کی ڈیل کے بارے میں جانتے تھے۔ اور اس کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ڈیول سر کے خلاف ہیں کیونکہ ڈیول سر نے ان کے قیمتی اثاثے چھین لیے۔ مارک نے جب گہری تفتیش شروع کی تو صرف 2 بندوں پہ شک ہوا۔ اس سے پہلے کہ مارک اپنے بندوں کو موبائل اٹھا کے کوئی آرڈر دیتا تبھی مارک کا موبائل جگمگانے لگا۔ مارک نے فون کی اسکرین پہ جیسے ہی نظر ڈالی، مارک کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا، مگر اس وقت مارک صرف ڈیول کا دیا گیا کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ مارک تم پاکستان جا کے اتنے مصروف ہو گئے ہو، تمہیں میرے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ فون کے دوسری طرف سے اسپیکر سے جولی کی آواز ابھری۔ نہیں جولیا، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر فی الحال میں ڈیول کے کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ مارک کو جولی کی اداسی محسوس ہوئی تو مارک نے جولی کا پورا نام لے کے اسے سمجھانا چاہا۔ مارک محبت میں جولی کو اکثر اس کے پورے نام سے بلاتا تھا، مگر مارک خود بھی ڈیول کے کام میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ڈیول کا کام اس کے سر پہ 2 دھاری تلوار بن کے منڈلا رہا تھا۔ مارک ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دیتے ہیں یہ سب، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہونا، یہاں سے دور جا کے اپنی زندگی کو آزادی سے گزارتے ہیں۔ جولیا کو مارک کی عادت ہو چکی تھی۔ مارک کا جولی سے دور جانا جولی کو بے چین کر دیتا تھا۔ جولی کو مارک کا اور خود کا ڈیول کے ساتھ کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا، جہاں پہ ہر وقت ایک خوف کا سایہ منڈلاتا رہے کہ کب زندگی کی نازک ڈور کسی چال کی نظر ہو جائے یا پھر انہیں پکڑ کے کسی تہہ خانے میں عمر قید کی سزا سنا دی جائے۔ جولی میں ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ ہے نا ڈیول سر نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو میرے باپ نے تو مجھے کب کا ان غلیظ کاموں پہ لگا کے مار دینا تھا۔ مارک نے جولی کو پھر سے سمجھانا چاہا۔ اپنے اوپر مارک کو ہر وقت ڈیول کے احسانوں کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ مارک ڈیول کو چھوڑ جانے پہ کبھی راضی نہ تھا۔ مارک جولی کی باتوں کی وجہ سے پھر سے اپنے دماغ کو ان سنسان تاریک گلیوں میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا جن سے بچ کر اسے دوسری زندگی کی طرف آئے 20 سال ہو گئے تھے، مگر مارک کو ان گلیوں کی تنگی ابھی بھی محسوس ہوتی تھی۔ مارک کو تنہائیوں سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ مارک مارک کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ جولی نے جب مسلسل مارک کو خاموش دیکھا تو بار بار مارک کو موبائل کے اسپیکر سے پکارا۔ ہاں جولی یہی ہوں۔ مارک کو جولی کی آوازیں ان تنہائیوں سے دور حال میں واپس زندگی کی طرف لے آئیں۔ کوئی مسئلہ ہے مارک؟ تمہاری خاموشی، تمہاری بوجھل سانسوں کی آواز میں محسوس کر سکتی ہوں۔ جولی نے مارک کی حالت پہ پریشان ہوتے ہوئے مارک سے کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ ماضی کے زخم جب ناسور بن جاتے ہیں تو پھر یہ زخم اپنا درد اور اپنے ہونے کا احساس ہر وقت دیتے ہیں۔ مارک کی سوچوں میں گھری آواز جولی کو سنائی دی۔ مجھے شمشیر اور کرس کی تمام کال ریکارڈز کا ڈیٹا ابھی چاہیے۔ جولی تم سن رہی ہو نا، ابھی مطلب ابھی۔ مارک نے اپنے ذہن کو بیدار کیا اور جن 2 لوگوں پہ مارک کو شک تھا ان کی کال ریکارڈز کا سارا ڈیٹا جولی کو ارجنٹلی نکالنے کو کہا۔ اوکے مارک، میں تمہیں ابھی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں،
जूली ने भी मार्क को संजीदा देख के संजीदा होके कहा। जूली ने जल्दी से उठ के अलमारी में से अपना लैपटॉप निकाला। पासवर्ड एंटर करते ही लैपटॉप की स्क्रीन रोशन हो गई। जूली की सफ़ेद मखरूती उंगलियां महारत से लैपटॉप के कीबोर्ड पे चलने लगी। 15 मिनट की मुसलसल मेहनत करते आखिर जूली की आंखों के सामने वो तमाम डाटा मौजूद था जिस डाटा की मार्क को ज़रूरत थी। डाटा को अचीव करते ही जूली की खूबसूरत आंखें चमकने लगी। बिलाशुबा जूली हैकिंग में महारत रखती थी, तभी तो मार्क ने जूली को ये काम सौंपा था, क्योंकि मार्क को जूली पे एतमाद था कि जूली ये सब कर लेगी। मार्क, तमाम डिटेल्स तुम्हें ईमेल कर दी हैं। जूली ने मार्क को अपनी फतह याबी की खबर सुनाई जिसे सुनने का ही मार्क मुंतज़िर था। ओके जूली, लॉट्स ऑफ लव। मार्क को जूली पे बहुत प्यार आया, मगर उसने जूली को अपने प्यार की बरसात में भिगोने को खुद पे उधार रख लिया और जल्द ही दोबारा काम की तरफ मतवज्जा हुआ। उसने जल्दी से ईमेल चेक की, उसमें मौजूद तमाम डिटेल्स को देखने लगा। उन डिटेल्स में मौजूद नंबर्स में से एक नंबर पे मार्क को शक हुआ। जैसे ही मार्क ने रिकॉर्डिंग ऑन की तो तमाम सच और डेविल को बर्बाद करने की प्लानिंग बाहर आ गई। इस सब के गड़बड़ के पीछे वही इंसान था जिस पे मार्क को शक था। बहुत बुरा किया तुमने डेविल के साथ, इतना बड़ा गेम खेल के। इसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मार्क को डेविल के रिएक्शन का सोचते ही उस बंदे की किस्मत पे अफसोस हुआ था जिसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली थी। पार्टी एक वसीओ अरीज होटल में अरेंज की गई थी जिसमें शहर के नामवर लोग और बिजनेसमैन शामिल थे। शराब, शबाब, हर चीज़ दस्तयाब थी। बरकी कुमकुमों से पूरा होटल जगमगा रहा था। होटल के अंदर जलती बुझती हुई डिस्को लाइट ने माहौल में इर्ताश बर्पा कर रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये इमारत चांदनी से नहाई हुई है। चारों तरफ मर्द और जन बाहों में बाहें डाले एक दूसरे में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे और कहीं म्यूज़िक की धुन पे अपने वजूद को हरकत देने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। वेलकम वेलकम मिस्टर अरमगान साहब। सुहेल साहब जो कि इस शानदार पार्टी के ऑनर और ऑर्गेनाइज़र थे, सुहेल साहब ने जैसे ही अरमगान साहब और उनकी फैमिली को एंटर होते देखा तो जल्दी से स्पेशल प्रोटोकॉल देने के लिए अरमगान साहब के पास पहुंचे। प्रोटोकॉल देते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए अरसलान को चुन रखा था। सुहेल साहब एक रिच बिजनेसमैन होने के साथ अपनी इकलौती बेटी के मालिक थे। सुहेल साहब की बेटी फलक अरसलान को पसंद करती थी। जब फलक ने यह बात अपने बाबा को बताई तो सुहेल साहब फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। फलक को सुहेल साहब ने सिंगल पेरेंट होकर संभाला था। सुहेल साहब ने फलक की हर बेजा जिद को पूरा किया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुदसर हो गई थी। अरसलान अपने बाप की जायदाद का वारिस होने के साथ साथ खुददार भी था। सुहेल साहब को इस रिश्ते में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई। प्लीज़ कम। सुहेल साहब अरमगान साहब की फैमिली से मिलने के बाद उन्हें अंदर ले आए। अरशाम को पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपनी मामा के बार बार इसरार पे अरशाम को मना करना अच्छा नहीं लगा, तो ड्रेसिंग के लिए अरशाम ने ब्लैक स्लीवलेस मैक्सी चूज़ की जिसकी बैक डीप थी, मगर अरशाम ने बालों को कर्ल करके पीछे कमर पे छोड़ दिया था। बालों ने अरशाम की नीम बरहना कमर को छुपा लिया। आंखों पे स्मोकी मेकअप किए, लबों को सुर्ख लिपस्टिक लगाए। अरशाम किसी भी ईमानदार बंदे का ईमान तबाह करने के लिए हथियारों से लैस थी। दोधिया जिस्म पे काला रंग कयामत खेज था। हाई सोसाइटी में ऐसे कपड़े पहनना आम सी बात थी। अरशाम जैसे ही पार्टी में दाखिल हुई, अरशाम को उस माहौल में घबराहट हो रही थी। बार बार उसे किसी की निगाहें अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। उसने घबरा के अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर कोई अरशाम को अपनी तरफ देखता हुआ नजर नहीं आया, सिवाय ब्लैक 4 पीस पहने उस शख्स के जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं और मुंह ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। जैसे अरशाम की नज़रें उन भूरी नज़रों से टकराईं तो उन आंखों की सर्द महरी देखकर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती महसूस हुई। उसे एक कोने में खाली मेज़ नज़र आई तो अपनी फैमिली को बता के वो वहाँ जाके अकेली बैठ गई। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। अरशाम को अपने कानों के पास गर्म सांस निकलती हुई महसूस हुई। उसके लिए उन सांसों की तपिश बर्दाश्त से बाहर होने लगी। डेविल अरशाम के बाल कमर से हटाकर उसकी सफ़ेद बेदाग कमर पे अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। अंधेरा होने की वजह से डेविल को किसी शय का खौफ नहीं था। डेविल,
ارشام کو اپنے ارد گرد ڈیول کی مخصوص پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی ڈیول کا لمس اپنے برہنہ کندھے پہ محسوس ہوا۔ سردی کی ایک لہر ارشام کے وجود میں سما گئی۔ تمہارا یہ مرمری سنگ مرمر جیسا وجود صرف میری شدتیں سہنے کے لیے ہے۔ تمہارے اس وجود پہ میرا حق ہے۔ تمہیں بالکل حق نہیں کہ تم غیر مردوں کو لبھانے کی کوشش کرو۔ تمہارے وجود کے تمام نشیب و فراز صرف میرے لیے ہیں، صرف میرے لیے۔ آئندہ ایسا لباس کسی اور کے سامنے بالکل مت پہننا۔ ڈیول نے ارشام کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ تم کون ہو مجھے ایسا کہنے والے؟ ارشام نے ہمت کر کے آخرکار ڈیول سے پوچھ ہی لیا کہ کیوں بنا کسی رشتے کے ڈیول اس کے وجود پہ اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ بہت جلد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ ڈیول کے جذبات ارشام کو کالے لباس میں دیکھ کے بے لگام ہونے لگے تھے۔ اس کی سانسیں ارشام کی بالوں کی مہک کو محسوس کرتے ہی بے قرار ہونے لگی تھی۔ ارشام کی کم سن جوانی ڈیول کے جذباتوں کو بڑھا رہی تھی۔ ڈیول کا دل ارشام کے لبوں کی لپسٹک چرانے کو ہمکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ڈیول اپنے جذبات پہ باندھتا قفل توڑتا، ڈیول نے ارشام کی طرف ہاتھ پھیلا کے ڈانس کرنے کی دعوت دی۔ ارشام ڈیول کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ڈیول کی سرد بھوری آنکھوں نے اسے میسمرائز کر دیا اور بنا سوچے سمجھے اس نے اپنا ہاتھ ڈیول کی ہتھیلی میں دے دیا۔ ہر طرف گانے کی آواز گونجی۔ ڈیول کو ارشام کی قربت پگھلانے لگی۔ لمحہ لمحہ بڑھتی ہوئی سانسوں کی رفتار، بوجھل آنکھیں، زبان پہ قفل باندھے ڈیول ارشام کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھا۔ ڈیول نے ارشام کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنے ہاتھ ارشام کی کمر کے گرد ڈال دیے۔ آہستہ آہستہ ڈیول اور ارشام دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ڈانس کے ہلکے ہلکے سٹیپ لے رہے تھے۔ ارشام ڈیول کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ ڈیول نے ارشام کو گھما کے اس کا رخ دوسری طرف کر دیا اور خود اس کے بالوں کو آگے کی طرف ہٹا کے ارشام کے وجود پہ بہکنے لگا۔ ارشام کا ننھا سا دل ڈیول کی شدتوں کو سہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ بدلا اور ڈیول سے دور جانے لگی، مگر ڈیول ارشام کو واپس اندھیرے میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے۔ ڈیول ارشام کی لپسٹک کو مٹا کے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ارشام نے ڈیول کو روکنے کی کوشش کی۔ ڈیول کی ہر حرکت سے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارشام نے ڈیول کی شدتوں کو روکنے کی کوشش کی اور جب ڈیول نہیں رکا تو اپنی ہیل میں مقید پاؤں کو ڈیول کے پاؤں پہ زور سے مارا۔ ڈیول کی آنکھیں درد کی وجہ سے لال ہو گئیں۔ تمہیں تسخیر کرنا میرا جنون ہے، دیکھتا ہوں کب تک بچا پاؤ گی خود کو، ڈیول نے بھاگتی ہوئی ارشام کو دیکھ کر شاطر مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ڈارک ریڈ لانگ سلیو لیس اوپن سلٹ میگسی اور اسی کے ساتھ کی ہم رنگ کیپری پہنے، خوبصورت آنکھوں کو اسموکی میک اپ سے مزین کیے، ہونٹوں پہ ڈارک لپسٹک لگائے، فلک کسی کا بھی ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی، مگر جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی اس نے ایک نظر بھی فلک کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ فلک کو یہ خود کی بے عزتی محسوس ہوئی، مگر وہ فلک ہی کیا جو ہار مان جائے۔ زم، تم یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ اندر چلو نا پلیز، آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ فلک نے ارسلان کے پاس جا کے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے مٹھاس سموئے ڈانس کرنے کو کہا۔ پہلی بات مس فلک، میرا نام ارسلان ہے اور مجھے آپ کے ساتھ ڈانس کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ارسلان نے فلک کے نام بگاڑنے پہ غصے سے آئی برو اکٹھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ارسلان کو فلک کی بے تکی ڈریسنگ سے نفرت تھی۔ تبھی ارسلان کی نظر ایسی ہستی پہ پڑی جس کو دیکھ کے ارسلان کو بدلے کی آگ نے سلگا دیا۔ اس کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہائے مس، ارسلان نے ماہم کو جیسے ہی دیکھا تو میسمرائز ہو گیا، مگر جلدی خود کو کمپوز کر کے ماہم کی طرف بڑھا جو کہ بلو ویلوٹ کے کرتے کے ساتھ گولڈن ٹراؤزر پہنے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پہ گلابی لپسٹک لگائے بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ بال کھول کے کندھے پہ چھوڑے ہوئے تھے جس میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے رخساروں کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ارسلان نے جب پارٹی میں موجود دوسرے لوگوں کو ماہم کی طرف گھورتے ہوئے پایا تو اسے انجانی سی جلن کا احساس ہوا۔ ارسلان اس احساس کو کوئی نام دینے سے انکاری تھا،
اور بار بار دماغ کو بدلہ لینے پہ فوکس کر رہا تھا، مگر اس کا دل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ دل اور دماغ کے بیچ سرد جنگ چھڑ گئی تھی، جس میں جیت دماغ کی ہوئی۔ ارسلان جلدی سے ماہم کی طرف بڑھا، جو کہ دوسری طرف منہ کیے کچھ کھانے میں مگن تھی۔ کسی مرد کی آواز اپنے پیچھے سے آتے ہوئے سن کے ماہم نے جلدی سے چائنیز کے چمچ کو منہ میں ڈال کے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ منہ بھرا ہونے کی وجہ سے ماہم کا منہ پھول گیا تھا، مگر سامنے موجود ہستی کو دیکھتے ہی حیرت سے ماہم کی آنکھیں بھی پوری کھل گئیں۔ ارسلان نے جب ماہم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہنسی کا طوفان شروع ہو گیا۔ ماہم پھولے منہ اور بڑھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مریخ کا عجوبہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارسلان مزید اس پہ ہنستا، ماہم نے جلدی سے منہ میں موجود نوالے کو حلق سے اتارا۔ اسی جلدی کے چکر میں چائنیز ماہم کے حلق میں پھنس گئے اور کھانس کھانس کے ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ لو پانی پیو۔ ارسلان جلدی سے ٹیبل پہ پڑے جگ میں سے گلاس میں پانی نکال کے ماہم کے لبوں کے ساتھ لگا گیا اور بے خودی میں ایک ہاتھ سے ماہم کی پشت سہلانے لگا۔ ماہم نے گلاس کو لبوں سے لگا کے پانی پینا شروع کر دیا، مگر اس کی آنکھیں ارسلان کی آنکھوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ ماہم پانی پی کے پیچھے ہٹی۔ پانی کے کچھ قطرے ماہم کے لبوں کے کنارے پہرا دینے لگے۔ اس سے پہلے کہ ماہم انہیں صاف کرتی، ارسلان نے اپنا ہاتھ ماہم کے لبوں کی طرف بڑھاتے ہوئے پانی کے ان قطروں کو چن لیا۔ ماہم چاہے جتنی بھی بولڈ تھی، مگر کبھی کسی مرد نے اسے نہیں چھوا تھا۔ ارسلان کا پہلا لمس ماہم کی بولڈنس کو لے کے اڑن چھو ہو گیا۔ ماہم کی سانسیں ارسلان کے ہاتھ کے لمس سے تیز ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ماہم وہاں سے پارٹی کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ آج مجھے عجیب سا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میری دھڑکنیں کیوں شور مچا رہی ہیں؟ ماہم سیڑھیوں میں بیٹھ گئی، دل پہ رکھا ہاتھ جو کہ معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ ماہم کو اپنی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ارسلان کے اسے چھونے پہ اسے برا کیوں نہیں لگا تھا؟ ماہم کے جانے کے بعد ارسلان ہوش میں آیا۔ اسے تو بدلہ لینا تھا ماہم سے اپنی بے عزتی کا، مگر یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ارسلان کو بے چینی نے گھیر لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چہرے پہ پھیر کے خود کو ریلیکس کیا، ساتھ ہی ماہم کی ساری انفارمیشن کی ڈیٹیل کسی آدمی کو بھیجنے کے لیے کہا۔ ماہم مسٹر سہیل کے مرحوم دوست کی بیٹی تھی۔ سہیل صاحب اور شہراز صاحب دونوں جگری دوست تھے، مگر کچھ عرصے بعد اچھی جاب اپرچونٹی کے ساتھ شہراز صاحب دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہیں نایاب بیگم پسند آ گئیں۔ انہوں نے پسند کی شادی کر لی۔ 2 سال بعد ماہم ان کی زندگی میں آئی، مگر شاید قسمت کو ان کا زمین پہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا پسند نہیں آیا، اور زندگی کی محدود مدت پوری کرنے کے بعد وہ دونوں چل بسے۔ ماہم اکیلی رہ گئی تو اس کے ماما مامی اسے اپنے پاس لے گئے، مگر کون کسی کا بوجھ اپنے اوپر لے سکتا ہے، اور یتیم کا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دنیا بھی اسے لاوارث سمجھ کے اپنے ظلم ڈھاتی رہتی ہے۔ ماہم کی مامی نے زیادہ عرصہ ماہم کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہوئے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ماہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی مامی کا گھر چھوڑ کر اپنی کولیگ فریحہ، جو کہ اکیلی رینٹ پہ رہتی تھی، اس کے ساتھ جا کے رہنے لگی۔ ماہم کو امیر لوگوں سے نفرت تھی، جو خود امیری کے زوم میں رہ کے غریبوں کو پاؤں کی دھول سمجھتے تھے۔ اس لیے ماہم امیروں سے ان کا حصہ لے کے غریبوں کی مدد کرتی تھی، اور ساتھ ہی محلے کے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ سہیل صاحب کو یہ بات کافی بعد میں پتہ چلی، جب ماہم فریحہ کے ساتھ رہنے لگی، تو کافی تلاش کے بعد ماہم سہیل صاحب کو ملی۔ وہ اپنے جگری یار کی اکلوتی نشانی ماہم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ماہم نے جانے سے منع کر دیا۔ لیکن سہیل صاحب نے ماہم سے وعدہ لیا کہ وہ جب بھی ماہم کو بلائیں گے تو اسے آنا پڑے گا، اور ماہم بھی اس بات پہ متفق ہو گئی۔ آج جب سہیل صاحب نے ماہم کو پارٹی پہ بلایا تو ماہم کو آنا پڑا۔ ماہم کی ساری ڈیٹیل پڑھ کے ارسلان کو گویا سکون ملا۔ ارسلان اس سمت گیا جہاں پہ ماہم گئی تھی۔ جیسے وہ اس جگہ پہنچا اسے ماہم کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر اس کی نظر پول پہ پڑی، جہاں ماہم ٹھنڈ میں اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں بھگوئے آرام سے بیٹھی سوچوں میں مگن تھی۔ چاند کی روشنی ماہم کے چہرے پہ پڑ کے ماہم کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ماہم کو اپنے گرد کسی کے بلانے کی آواز آئی، مگر سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے وہ آواز پہچان نہ سکی۔ جب ماہم نے ارسلان کو دیکھا تو کچھ دیر پہلے کے واقعات ذہن میں گردش کرنے لگے۔
اس دن کے لیے سوری، مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. اب پلیز میری جان چھوڑ دیں مسٹر. ماہم کو فریحہ نے دوبارہ وہی لڑکا دکھایا جو فریحہ کو تنگ کرتا تھا، تو ماہم کو اپنی غلط فہمی کا اندازہ ہوا. ارسلان کا بار بار ماہم کے ساتھ فری ہونا اسے ان ایزی فیل کر رہا تھا، کیونکہ شروع سے ماہم اکیلی رہی تھی. اس کا ماننا تھا کہ کبھی کسی سے دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ لوگ زندگی میں آتے ہیں اور جب ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بنا ہمارے جذبات کی پرواہ کیے ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مسٹر ارسلان. ارسلان نے ماہم کو اپنا پورا نام بتایا تاکہ ماہم اپنا جملہ پورا کر سکے. دیکھو ماہم، مجھے نہیں معلوم مجھے تم میں کیا خاص نظر آیا، مگر سچ یہ ہے میں تمہاری زندگی میں آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے سارے غموں پہ مرہم رکھ سکوں، تمہیں خوشیاں دوں. مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے. میں اپنے رشتے کی شروعات حرام سے نہیں کرنا چاہتا. میں بہت جلد تمہیں پورے حق کے ساتھ اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ارسلان نے اپنے دل پہ بہت جبر کیا، لیکن دل کب کس کی سنتا ہے. ارسلان کے دل کی بات بھی آخر اس کے لبوں تک پہنچ ہی گئی. دونوں ہی چاند کی روشنی میں مکمل نظر آ رہے تھے. کب ملی تھی ماہم کو اتنی چاہت؟ وہ تو صرف پیار کی بھوکی تھی. کوئی ایسا ملے جو اس کے تمام دکھوں کو چن لے. ماہم کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا. اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تشکر سے ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ارسلان کو اس کی خاموشی ہی اس کی حامی لگی، مگر جب اس نے ماہم کو روتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے. چلیں پھر تیاری کر لیجئے ماہم صاحبہ، بہت جلد آپ ہماری ملکیت میں ہوں گی، جہاں پورا اختیار ہوگا مجھے. میری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہو جائیں. ارسلان نے ماہم کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا. ارسلان کی زو مانی بات سن کے ماہم کی آنکھیں شرم سے بوجھل ہو گئی اور چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا. جلدی سے اٹھ کے ماہم اندر چلی گئی. ڈیول پارٹی سے واپس لوٹا تو مارک نے ڈیول کو کام کی ساری اپڈیٹ دے دی اور اس غدار کا نام بھی بتا دیا. ڈیول مارک کو اپنا بھائی سمجھتا تھا مگر کبھی عیاں نہیں ہونے دیا تھا. ڈیول مارک کو کچرے کے ڈھیر سے کچرا چنتا ہوا ملا تھا، اور ساتھ ہی ڈیول کو جس بات نے مارک کی طرف متوجہ کیا وہ مارک کے آنسو تھے، اور بار بار مارک اونچی آواز میں خدا سے اپنے باپ کی شکایت لگا رہا تھا. مارک اس وقت 8 سال کا تھا جب اس کی ماں مر گئی اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، مگر اس کی سوتیلی ماں مارک کو پسند نہیں کرتی تھی. وجہ تھی مارک کا سانولا رنگ. مگر انسانوں کو رنگوں کی امتزاج پہ جانچنے والوں کے دل سیاہ ہوتے ہیں. کوئی خود اپنی شکل نہیں بناتا، ہر کسی کی شکل اس خدا نے بنائی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. مارک کا باپ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اسے بہت مارتا، ساتھ ہی مارک کو فحاشی کے اڈے پہ چھوڑ آتا جہاں جسم کے پجاری اس کے جسم کو نوچتے. شاید قسمت کو مارک کی رہائی منظور تھی. ایک دن ڈیول جب ڈیل کرنے اسی اڈے پہ آیا تو اسے کسی کی چیخیں سنائی دی. ڈیول جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے آواز آ رہی تھی. اندر کا دردناک منظر دیکھ کر ڈیول کو مارک کی حالت پہ رحم آیا. 2 ہٹے کٹے مرد مارک کے جسم کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھے. ڈیول نے مارک کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑوایا. کسی میں بھی ڈیول کو روکنے کی ہمت نہیں تھی. ڈیول مارک کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور تب سے مارک ڈیول کے ساتھ ہی رہتا تھا اور خود کو ڈیول کا قرض مند سمجھتا تھا. مارک، آج سے تم آزاد ہو. تم ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے، مگر میں تمہاری زندگی اپنی طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتا. جاؤ تم اور جولی ایک ساتھ زندگی گزارو. ڈیول نے آج مارک کو اس کی تمام ذمہ داریوں سے بری کر دیا. ڈیول نہیں چاہتا تھا کہ مارک مزید ایسی زندگی گزارے، اسی لیے مارک کو اس نے خود سے الگ کر دیا تھا. نہیں سر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. ڈیول کی بات سن کے مارک کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگی. اٹس مائی آرڈر مارک. ڈیول نے سخت لہجے میں مارک کو جانے کے لیے کہا. اوکے سر. مارک نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. ڈیول خود بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ڈیول کو پتا تھا کہ کسی نے اس کی تمام ڈیٹیلز انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے کر دی ہیں. جلد یا بدیر ڈیول کو پکڑ لیں گے.
रॉकी मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने मेरी खबर लीक की है उसको ऐसी सज़ा दो कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। डेविल ने एक आदमी को फ़ोन करके पुरस्रार लहजे में डिटेल्स लीक करने वाले को तबाह करने का ऑर्डर दे के फ़ोन बंद कर दिया। गुस्से की वजह से डेविल की आंखें लाल हो गईं और सर में दर्द होना शुरू हो गया। डेविल ने सिगरेट सुलगाई और माजी में खो गया। अरशाम पार्टी से वापस आके कमरे में बंद हो गई। बार बार वो अनजाना शख्स उसके ख्यालों में आ जाता, जिसका नाम ही अरशाम जानती थी, जो अरशाम को अपनी सहर ज़दा आंखों से हिप्नोटाइज कर देता था। अरशाम को अभी भी डेविल का लम्स अपने कंधों पे महसूस हो रहा था, जैसे अभी भी वो लम्स अरशाम के वजूद में कहीं ना कहीं मौजूद था। डेविल अरशाम को सहर ज़दा आंखों से जकड़ के अपनी मर्जी की हरकत करवाता था। पार्टी से थक हार के जैसे ही सब लोग वापस लौटे तो वो अपने कमरे में चले गए, मगर अरसलान को भी किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। अरसलान जल्द ही अपने मामा बाबा को माहम के बारे में बताना चाहता था। अरसलान मज़ीद इंतज़ार नहीं कर पाया और अरमगान साहब और मदीहा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया। अरसलान को पूरा यकीन था कि उसके वालिदैन अरसलान की पसंद को अहमियत देंगे और रिवायती माँ बाप की तरह उससे इस बात पे झगड़ा नहीं करेंगे कि अरसलान ने लड़की क्यों पसंद की। उनके कमरे तक पहुंच के अरसलान ने दरवाज़ा नॉक किया। उसे इतनी रात के वक्त दोनों को डिस्टर्ब करना बहुत बुरा लग रहा था, मगर दिल के हाथों मजबूर होके वो यहाँ तक आ गया था। अरमगान साहब और मदीहा बेगम दोनों कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पे लेटे थे जब उन्हें दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। अरसलान साहब और मदीहा बेगम ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? अरमगान साहब मदीहा बेगम से कहते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दोनों ही उस वक्त अरसलान को अपने कमरे में देख के हैरान हो गए। बाबा, मामा, मुझे आप दोनों से एक अहम बात करनी है। अरसलान ने अरमगान साहब, जो कि हैरानगी से अरसलान को रात के इस पहर अपने कमरे में मौजूद देख के हैरान नज़रों से तके जा रहे थे, अरसलान ने उन्हें मिठास भरे लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, लगता है बरखुरदार को हमसे कोई बहुत अहम बात करनी है, इसलिए रात के इस पहर हमारे कमरे में हाजिरी लगवाने आया है। अरमगान साहब अरसलान के मीठे लहजे पे अरसलान की तरफ मानी खेजी से देखते हुए मुस्कुराए। अहम पे ज़्यादा जोर दिया। अरमगान साहब को पहले से ही अरसलान के रवैये की बदौलत इस बात का इल्म था जो कि अरसलान करने वाला था। बेशक वालिदैन औलाद के दिल में मौजूद बातों को उनके रवैये की बदौलत पहले ही जान लेते हैं। पार्टी में एक लड़की को देखते ही अरसलान की आंखों की चमक अरमगान साहब ने बखूबी नोट की थी, मगर उन्हें अरसलान के इतनी जल्दी इस बारे में बात करने की उम्मीद नहीं थी। अरसलान अरमगान साहब की बात सुन के झींप के मुस्कुराया, सर खुजा के अपनी खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश करने लगा। अरे क्या हो गया आपको अरमगान साहब? अरसलान, तुम बताओ क्या बात है? मदीहा बेगम ने जब इशारों में ही अरमगान साहब को अरसलान से बात करते देखा तो उन्हें टोकते हुए अरसलान को असल बात बताने के लिए कहा। अरे बेगम, इससे क्या पूछ रही हैं, मैं बताता हूँ आपको। अरमगान साहब ने मदीहा बेगम की बात उचक ली और अरसलान की तरफ मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए मदीहा बेगम से कहने लगे। अरसलान भी हैरानगी से अरमगान साहब को देखे जा रहा था। क्या सच में बाबा को ये पता है कि मुझे क्या बात करनी है? मदीहा बेगम कभी अरसलान को देख रही थी, कभी अरमगान साहब को। दोनों ने ही उन्हें पजल कर दिया था। एक तो रात के इस पहर अरसलान को अपने कमरे में देख के परेशानी हो रही थी कि ऐसी क्या बात है कि अरसलान से सुबह का इंतज़ार भी नहीं हुआ। दरअसल बात यह है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अब अपने कमरे में पार्टनर की कमी फील होती है हमारे साहबजादे को। हम लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए इन्होंने खुद ही अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है और अब हमें मुतल्ला कर रहे हैं। अरमगान साहब ने गहरे लहजे में अरसलान की तरफ देखते मदीहा बेगम को बताया। अरसलान अरमगान साहब की बात सुन के शौक में चला गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाबा को पहले से सब पता है। मदीहा बेगम को ये खबर सुन के बहुत खुशी हुई। उन्हें अपने पोतों को गोद में खिलाने की बहुत जल्दी थी, मगर अरसलान हर बार शादी की बात को टाल जाता था।
مدیحہ بیگم نے ارسلان کے ماتھے پہ پیار کیا. اس سے پوچھنے لگیں کب ملوا رہے ہو ہمیں اس سے ارسلان؟ بہت جلد ماما، بہت جلد. کل چلتے ہیں. ارسلان کی خوشی سے باتیں کھل گئیں اور عجلت میں کل ہی ملوانے کو کہہ دیا. ہمارے بیٹے کو صحرا سجانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے بیگم. ارمغان صاحب نے مسکراتے ہوئے ارسلان کے اتاولے پن کو دیکھتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا. ارسلان کے دل کو سکون آیا، ورنہ اسے بس یہی ٹینشن تھی کہ کہیں اس کے ماں باپ منع نہ کر دیں. ارسلان ماہم کو اپنی سوچوں میں بساتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. ارسلان کے جاتے ہی ارمغان صاحب کو بھی ایک بات یاد آئی جس کو وہ بھول چکے تھے. اس بات کا یاد آنا تھا کہ ارمغان صاحب کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی. مدیحہ بیگم ارمغان صاحب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہی تھیں. مسکراہٹ کی جگہ پریشان چہرے کو دیکھ کے مدیحہ بیگم کو حیرانگی اور پریشانی نے گھیر لیا. ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ میں مسلسل آپ کو کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی بات پہ خود ہی سے جنگ لڑ رہے ہیں. مدیحہ بیگم نے ارمغان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا. ارمغان صاحب نے آخر کار اندرونی جنگ سے تنگ آ کے ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا. بیگم، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے قاسم کی کال آئی ہے اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ جلد ہی وہ ارشام کو ہم سے چھین لے گا، اور اس بات سے بھی ہم منہ نہیں موڑ سکتے کہ قاسم ہی ارشام کا شوہر ہے. ارمغان صاحب نے سب کچھ ڈیٹیل سے مدیحہ بیگم کو بتایا، ساتھ میں قاسم کے ساتھ فون پہ ہونے والی باتیں بھی بتا دی. مدیحہ بیگم بھی ان سب باتوں کو سن کے سوچ میں پڑ گئی. مگر ارمغان، بچپن میں ہوئے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ پلیز کسی اچھے وکیل سے بات کریں. مجھے امید ہے جلد ہی کوئی حل سامنے آ جائے گا. مدیحہ بیگم نے ارمغان صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا. ارشام کے دور جانے کے خوف سے ہی ان کی جان نکل رہی تھی. اپنی نازوں پلی بیٹی کیسے اس وحشی کے ہاتھ سونپ دیں جس کے اندر احساس نام کی چیز ہی نہیں، جو فقط دوسروں کے جذبات کو کھلونا سمجھتا تھا. ارشام ابھی ڈیول کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی. جب سے پارٹی سے لوٹی تھی بار بار وہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے. ڈیول کا بار بار ارشام کے اتنے نزدیک آنا کہ ڈیول کی سانسیں آرام سے ارشام کو چھو سکتی تھیں. ارشام کو ڈیول سے ڈر لگتا تھا، مگر ڈیول کے جذبات بنا لگام ارشام کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے. جتنا ہی ارشام دماغ سے وہ سب یادیں، وہ احساس، اس کی قربت، اس کی سانسوں کی تپش، وہ ہاتھوں کا بہکتا ہوا لمس، یہ سب بھلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ سب بار بار آنکھوں میں آ رہا تھا. وہ بہکتے ہاتھوں کا لمس ابھی بھی ارشام کو اپنے جسم کے حصوں پہ بہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس لمس کے سامنے سب کچھ فراموش ہوتا جا رہا تھا. ڈیول پوری طرح ارشام کے وجود پہ قبضہ کیے ہوئے تھا. جائز ناجائز سب کچھ بھول گیا تھا. یاد رہا تو بس وہ لمس، جھلساتی ہوئی سانسوں کی تپش. اس سے پہلے کہ ارشام مزید کچھ سوچتی، تبھی وہی بہکاتا لمس حقیقت میں ارشام کو محسوس ہونے لگا. ہاتھ ارشام کے کندھوں پہ حرکت کر رہے تھے. یہ جان لیوا لمس ارشام کے جسم سے جان نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ڈیول اپنے مقصد کو پورا کرنے ارشام کے کمرے میں آیا تھا، مگر ارشام کو سوچوں میں مگن دیکھ کے ڈیول کو یقین تھا کہ ارشام ڈیول کے جال میں پھنس چکی ہے. اس جال کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ڈیول نے پھر سے ارشام کے کندھوں کو اپنے لمس سے روشناس کروایا، اور اس جال کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس جال کو اپنی شدتوں کے ساتھ چھپا کے ظاہر کیا. ڈیول کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں. گردن سے کندھوں تک کا سفر لبوں کی حرکت سے طے کیا اور ارشام کا رخ اپنی جانب موڑا. ارشام کو لگا کہ یہ قربت صرف خیالی ہے، مگر حقیقت میں ڈیول کو سامنے دیکھ کے اس کے سوچنے سمجھنے کی گویا تمام حصیں ساکن ہو گئیں. اس جان لیوا لمس کے حصار میں رہ کے ارشام کی جان لبوں پہ آ گئی. ڈیول کا لمس ارشام کو زندگی کے نئے مفہوم سے روشناس کروا رہا تھا.
ارشام میں ڈیول کی شدتوں کے خلاف مذمت کرنے کی بالکل بھی ہمت موجود نہیں تھی۔ ڈیول کی جسارتیں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ ڈیول نے اپنے لبوں کی گرفت ارشام کے لبوں پہ سخت کر دی اور اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ دونوں نے اس قربت کے زیر اثر باقی تمام خیالوں کو دماغ سے نکال دیا اور پوری طرح ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔ ڈیول کی جسارتیں شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ارشام کے سوچنے کی حس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ ارشام کو اچانک سے سب کچھ غلط لگنے لگا۔ ضمیر نے اپنے ہونے کا احساس دلوانا چاہا۔ اس آواز کو سن کے ارشام ڈیول سے الگ ہو کے جانے لگی۔ ڈیول نے جیسے ارشام کو اپنی گرفت سے آزاد ہوتے دیکھا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ دھکا دے دیا اور پھر پوری طرح سے ارشام پہ قابض ہو گیا۔ ارشام نے ڈیول کی گرفت پہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر ڈیول نے ارشام کے وجود پر اپنی من مانیاں کرنا جاری رکھا۔ جب ارشام سے کچھ نہیں بن پایا تو اس نے مزاحمت کم کر دی اور ڈیول ارشام کے وجود کے تمام رازوں سے پردہ اٹھاتا چلا گیا۔ ڈیول نے اپنے اور ارشام کے گرد حائل تمام پردوں کو گرا دیا۔ ارشام کا سانس ڈیول کی جسارتوں سے لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈیول نے ارشام پہ اپنی شدتوں کی بارش کر دی۔ ارشام نے ان شدتوں سے گھبرا کے اپنا سر ڈیول کے سینے پہ رکھ دیا، مگر ارشام کا ڈیول کی شدتوں سے بچ پانا مشکل تھا۔ ڈیول اور ارشام ایک جسم ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان حائل تمام پردے چاک ہو گئے۔ ڈیول نے اپنے نقش ارشام کے وجود پہ رنگ دیے۔ ڈیول اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد انتہائی خوش تھا۔ آخر اسے جو چاہیے تھا وہ مل ہی گیا۔ ڈیول نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جو چیز اسے چاہیے تھی وہ تو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز راستوں کی پرواہ کیے بنا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ ارشام کے سونے کے بعد ڈیول چپکے سے ارشام کے کمرے سے چلا گیا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ڈیول کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ماہم کے ذہن سے ارسلان کی باتیں چپکی ہوئی تھیں۔ بار بار ان لمحوں کی پرچھائی ماہم کو محسوس ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد ماہم نے اپنی امیدیں خود ہی سے وابستہ کر لی تھیں۔ اس کی پلاننگ میں پیار شامل ہی نہیں تھا، مگر یہ احساس کہ کوئی ماہم کو چاہتا ہے یہ بہت انوکھا تھا۔ اس کی حسرت اس نے کبھی کی تھی، آج یہ حقیقت بن کے سامنے تھی۔ ماہم خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پوری زندگی پہ غور کر رہی تھی۔ تبھی ماہم کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو کوئی انجانا نمبر تھا جس سے کال آ رہی تھی۔ ماہم نے کال کاٹ دی، مگر موبائل پھر سے بجنے لگا۔ ماہم نے دوبارہ کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ اور کہتی، ایک بار پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس بار ماہم نے کال پک کر لی۔ ارسلان بار بار ماہم کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب 2 بار کال کرنے پہ بھی ماہم نے کال نہیں اٹھائی تو تیسری بار اس نے پھر سے ماہم کا نمبر ملایا۔ ہیلو ماہم۔ ماہم نے جیسے ہی کال اٹھائی ارسلان نے ماہم کو ہیلو کہا۔ کون؟ میں نہیں جانتی آپ کو۔ ماہم کو اس بندے پہ حیرانگی ہوئی جو اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ارے مسز ارسلان بننے کے بعد سب جان لیں گی۔ ارسلان نے ماہم سے اپنا تعارف کروایا۔ مسز ارسلان سننے کی دیر تھی کہ ماہم کو ارسلان یاد آ گیا اور ایک دلکش مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ جی تو مسٹر ارسلان، تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے ارسلان سے سوال داغا۔ تم تو زندگی میں آنے والی ہو، نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ ارسلان نے زو مانی ماہم کو جواب دیا۔ ماہم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے تمہارے بارے میں بات کر لی ہے ماہم، اور کل میرے گھر والے تمہارے گھر آئیں گے۔ ارسلان نے ماہم کو خوشخبری دی۔ اب تبھی بات ہوگی جب تم تمام حقوق کے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہوگی۔ ارسلان نے یہ کہہ کے کال بند کر دی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بے شک خدا امید سے بہترین نوازنے والا ہے۔ ماہم کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ قسمت کا مذاق لگ رہا تھا۔
ماہم کا چہرہ تشکر کے احساس سے نم ہو گیا۔ فریحہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماہم کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فریحہ نے ماہم کے روم کے اندر جھانکا تو ماہم کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب فریحہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو ماہم نے ساری بات فریحہ کو بتا دی۔ فریحہ بھی ماہم کے دکھوں کے بارے میں سب جانتی تھی۔ ماہم، یہ سب تمہارے دکھوں کا مداوا ہے، تمہارے صبر کا انعام ہے، فریحہ نے ماہم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے سو جاؤ، میں نہیں چاہتی میری دوست صبح ڈارک سرکل آنکھوں اور سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے ہونے والے سسرال والوں کو ملے۔ فریحہ نے ماہم کو ہنسانے کی نیت سے کہا اور خود کمرے سے چلی گئی۔ ماہم بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ارمغان صاحب اور کامران صاحب دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ارمغان صاحب کا پورشن الگ تھا۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہی 2 بہنوں سے ہوئی تھی۔ ارمغان صاحب کی شادی مدیحہ بیگم سے اور کامران صاحب کی شادی ہادیہ بیگم سے۔ شادی کے 1 سال بعد خدا نے کامران صاحب اور ہادیہ بیگم کو ایک شہزادے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ قاسم ہی دونوں کی اکلوتی اولاد تھا، اور ارمغان صاحب اور مدیحہ بیگم کی زندگی میں ارسلان آیا۔ ارسلان کی پیدائش کے 8 سال بعد ان کی زندگی میں ننھی پری ارشام آئی۔ سب کی زندگی اچھی جا رہی تھی، مگر ان کی ٹھہری ہوئی زندگیوں میں بھونچال آ گیا جب ارمغان صاحب کا بزنس میں بہت نقصان ہوا اور ان کے حالات خراب ہو گئے۔ ارمغان صاحب کے پاس اپنے بھائی سے مدد لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، مگر ارمغان صاحب کو اپنے بھائی کی لالچی فطرت کا اندازہ اس وقت ہوا جب کامران صاحب نے بنا کسی فائدے کے ارمغان صاحب کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بار بار ارمغان صاحب کی منتوں کے نتیجے میں ایک شرط پہ مدد کرنے پہ کامران صاحب راضی ہوئے کہ ارشام کا نکاح ان کے بیٹے قاسم کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس آفر نے ارمغان صاحب کو بہت بری کشمکش میں ڈال دیا۔ ایک طرف بزنس، دوسری طرف جان سے عزیز بیٹی۔ فیصلہ کرنا کٹھن تھا، مگر ارمغان صاحب نے کافی توقف کے بعد فیصلہ کر لیا۔ ارشام اور قاسم کا نکاح ہو گیا۔ دونوں ہی بچے تھے، مگر قاسم سمجھدار تھا اور سر پھرا بھی۔ اس وقت ارشام کی عمر 7 سال تھی اور قاسم کی عمر 14 سال تھی۔ قاسم ارشام کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، مگر اپنی ملکیت کا اپنے پاس نہ ہونا، اسے حاصل نہ کر سکنا قاسم کی انا پہ گہرا وار کر گیا۔ قاسم اب پھر سے واپس آ گیا تھا اپنی بیوی کو لینے کے لیے، مگر ارمغان صاحب صاف صاف مکر گئے۔ اسی لیے قاسم نے اب ساری تیاری کر لی تھی کہ کیسے اسے اپنی بیوی کو اپنے پاس لانا ہے۔ ارشام صبح کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی روشنی کی بدولت کسمساتے ہوئے اٹھی۔ بکھرے بال شانوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ نیند کا خمار ابھی بھی ارشام کی آنکھوں میں موجود تھا۔ رات اچھی نیند آئی مجھے، ارشام نے سوئی جاگی کیفیت میں انگڑائی لیتے ہوئے سوچا۔ رات کا ذکر ارشام کو پھر سے ان لمحوں کے زیر اثر لے گیا۔ یادداشت پھر سے تازہ ہوئی۔ رات کو ہونے والے مناظر ارشام کی آنکھوں میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، ارشام بار بار خود کو یقین دلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ ارشام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارشام نے جب کمرے میں نگاہ دوڑائی تو ڈیول کی گھڑی میز پہ پڑی ہوئی نظر آئی۔ بیڈ کی سلوٹیں رات کی کہانی بیان کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ارشام کا شکن آلود لباس اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ رات اس کے ساتھ ہونے والے جسموں کی کہانی حقیقت تھی۔ معنی خیز خاموشیاں ارشام کو سنائی دینے لگی۔ ان سرگوشیوں سے بچنے کے لیے ارشام نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ارشام ہذیانی کیفیت کے زیر اثر اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ پچھتاوا اپنے پورے قد کے ساتھ ارشام پہ حاوی ہو رہا تھا۔ یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں کیسے قاسم سے بے وفائی کر سکتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے ناجائز تعلق؟ یہ سوچ ہی ارشام کے لیے سوہان روح تھی۔ ڈیول کہاں گیا؟ کیوں ایک کمزور لمحے نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ میں
ڈیول کے ساتھ بہک گئی۔ بہت سی سوچیں ایک ہی وقت میں ارشام کے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ ارشام بیٹا آؤ ناشتہ، مدیحہ بیگم نے ارشام کے کمرے میں آتے ہوئے کہا، لیکن ارشام کی حالت دیکھ کے چونک گئی۔ ارشام تم ٹھیک تو ہو؟ مدیحہ بیگم نے اسے کسی کشمکش سے الجھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگی کہ کہیں ارشام کی طبیعت خراب تو نہیں۔ ماں کی مامتا دیکھ کے ارشام کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، آنکھیں جھلملانے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، بس رات کو نیند نہیں آئی۔ ارشام نے خود کی حالت کو سنبھالتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ مدیحہ بیگم میز کی طرف دیکھنے لگیں کہ اس سے پہلے ہی ارشام نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ چوری پکڑی جانے کے احساس سے ارشام کا دل لرز رہا تھا۔ آپ یہاں خیریت؟ ارشام نے ان کی توجہ ہٹانے کی غرض سے سوال کیا۔ ہاں تمہیں بتانا تھا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ارسلان نے لڑکی پسند کی ہے، اس کو آج دیکھنے جانا ہے۔ امید ہے ارسلان کی پسند اچھی ہوگی۔ تمہارے بابا نے تو انگوٹھی بھی بنوا لی ہے شگن کے طور پہ اسے دینے کے لیے۔ مدیحہ بیگم نے سارے معاملے سے ارشام کو آگاہ کیا۔ بیٹے کی خوشی میں مدیحہ بیگم اتنا کھو گئیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی بھول گیا۔ اگر وہ ارشام کا چہرہ دیکھ لیتی تو اس پر گزری قیامت جان لیتی۔ قاسم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے خود سر اور ضدی تھا۔ ہادیہ بیگم بار بار کامران صاحب کو ٹوکتی کہ قاسم کی بے جا ضد نہ مانی جائے، مگر کامران صاحب ہادیہ بیگم کو جھڑک کے چپ کروا دیتے۔ کامران صاحب غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، مگر اس کا علم ہادیہ بیگم کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ ہادیہ بیگم قاسم اور ارشام کے نکاح کے خلاف تھی، مگر کامران صاحب نے اپنی شرط منوا کے چھوڑی۔ ہادیہ بیگم اپنے شوہر کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھیں۔ ارشام اور قاسم کے نکاح کے 3 سال بعد کامران صاحب باہر ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ ہادیہ بیگم نے کامران صاحب کی حرکتوں کے بارے میں اپنی بہن مدیحہ بیگم کو خبردار کرنے کی کوشش کی، اور ایک دن اسی سلسلے میں جب گھر پہ کوئی نہیں تھا تو اپنی بہن کو فون ملا دیا۔ کامران صاحب اپنے کالے دھندے سے جب گھر واپس آئے تو لاؤنج میں انہیں ہادیہ بیگم فون پہ کسی سے بات کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، کامران صاحب ان کی پشت پر تیش کے عالم میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ بیگم کچھ بتا پاتی، کامران صاحب نے ان سے فون چھین کے توڑ ڈالا اور تیش میں آ کر جیب میں موجود گن سے ہادیہ بیگم پہ فائر کر دیا۔ قاسم کمرے میں سو رہا تھا جب اسے فائر کی آواز سنائی تھی۔ جلدی سے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں پہنچا جہاں سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ قاسم جو کہ خود باپ کے سکھائے گئے سبق پہ عمل پیرا تھا، اپنی ماں کو خون میں لت پت زمین پہ پڑے دیکھ کر وہ اشتعال سے اپنے باپ کی طرف بڑھا اور ان کا کالر تھام کے جھنجھوڑ دیا۔ یہ کیا کر دیا ڈیڈ آپ نے؟ قاسم نے غم کی شدت سے نڈھال ہوتے ہوئے باپ سے سوال داغا۔ وہ واحد ہستی جو قاسم کو سمجھتی تھی، پیار کرتی تھی، آج اس کے باپ کی وجہ سے اسے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ کامران صاحب بے شک ہادیہ بیگم سے پیار نہیں کرتے تھے، مگر کامران صاحب کے دل کے ایک کونے میں وہ بستی ضرور تھیں۔ ہادیہ بیگم کی وفات کا صدمہ کامران صاحب سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے خود بھی خودکشی کر لی۔ قاسم اب پوری طرح سے یتیم ہو گیا۔ اس وقت قاسم کے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اسے دلاسا دے سکتا، مگر قاسم کے باپ نے اس کے لیے اتنی جائیداد ضرور چھوڑی تھی کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ کوئی سمجھانے والا نہ ہونے کی وجہ سے قاسم غلط سرگرمیوں میں پڑ گیا۔ شراب پینا، کلب جانا، سگریٹ نوشی، یہ قاسم کے لیے عام بات تھی۔ مدیحہ بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی بہن کی آخری نشانی قاسم کو اپنے پاس بلانا چاہا، مگر قاسم نے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ قاسم کو اپنے اور ارشام کے رشتے کا علم تھا اور قاسم نے ارشام کو اپنے پاس بلوانا چاہا، مگر ارمغان صاحب اس رشتے کے صاف خلاف ہو گئے اور انہوں نے ارشام کو قاسم کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔
اب قاسم پھر سے واپس پاکستان صرف ارشام کو لینے آیا تھا اور اس بار پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ ارمغان صاحب اور مدیحہ بیگم ارشام کے منع کرنے کے بعد دونوں اکٹھے ہی ماہم کے گھر چلے گئے۔ دونوں کو ہی منموہنی صورت والی ماہم بہت پسند آئی۔ مدیحہ بیگم نے ماہم کو انگوٹھی پہنائی اور اگلے ہفتے نکاح کی ڈیٹ دے کے گھر واپس آ گئے، جہاں پہ ارسلان پریشانی سے چکر پہ چکر کاٹے بے صبری سے ارمغان صاحب اور مدیحہ بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہم کیسی لگی آپ کو؟ ارسلان نے دونوں کے آتے ہی بے صبری سے سوال کیا، اور اسی بے صبری اور عجلت میں ارسلان یہ بھول گیا کہ ارمغان صاحب اور مدیحہ بیگم کو لاؤنج میں بٹھا کے پوچھنے کے بجائے وہ دروازے میں ہی ٹھہر کے ان سے سب کچھ دریافت کیے جا رہا ہے۔ برخوردار، اتنی بے صبری اچھی نہیں، اندر تو آنے دو ہمیں، ارمغان صاحب ارسلان کے اتاولے پن پہ کہنے لگے۔ ارسلان بھی اپنی بے صبری پہ کھسیا گیا۔ ارسلان، مجھے یقین نہیں ہو رہا، بڑے بڑے کیسز کو صبر سے حل کرنے والا اپنی شادی کو لے کے اتنا بے صبرا ہے۔ خیر، اگلے ہفتے نکاح ہے، مدیحہ بیگم نے ارسلان کے رویے پہ حیرت بھرے لہجے میں کہا اور نکاح کی نوید سنا دی۔ ارسلان کے پریشانی سے تنے ہوئے اعضاء ریلیکس ہوئے۔ اگلا ہفتہ بھی تیزی سے گزر گیا اور ماہم شیراز سے ماہم ارسلان بن کر پورے حقوق کے ساتھ ارسلان کے بیڈ پہ براجمان تھی۔ ارسلان اور ماہم دونوں ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے عہد و پیما کیے۔ اب تو تم میری دسترس میں ہو، اب کیسے بچو گی میری شدتوں سے؟ ارسلان نے ماہم کو اپنے گھیرے میں لے کے اس کے کان میں زو مانی سرگوشی کی۔ اجازت ہے؟ ارسلان نے اپنی شدتوں میں ماہم کو چاروں اور سے گھیرنے کی اجازت مانگی۔ ماہم ارسلان کی زو مانی باتوں سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ دونوں نے آج اپنے پیار کو ایک نئی راہ دی۔ کھڑکی سے نظر آتا چاند دونوں کے ملن کو دیکھ کر شرماتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ماہم کو ماں اور باپ کا پیار مدیحہ بیگم اور ارمغان صاحب نے مل کے دیا۔ دونوں ہی اسے اپنی بیٹی مانتے تھے۔ ماہم کو خود کی قسمت پہ رشک آتا تھا، جس نے ماہم سے ایک ماں باپ کو چھین کے دوسرے پیار لوٹاتے ماں باپ دے دیے تھے۔ ماہم کی زندگی ارسلان کے سنگ خوشگوار گزر رہی تھی اور ارسلان کی شدتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ارشام اپنے اندر ہی اندر خود ہی سے سرد جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈیول اس دن کے بعد واپس نہیں آیا تھا۔ کسی کی امانت میں خیانت کا خیال ارشام کو چین کی سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ بار بار اس کا ضمیر ارشام کو اس سے سرزد ہوا گناہ یاد دلا رہا تھا۔ قاسم مغل ہاؤس آج 12 سال بعد آیا تھا۔ یہ گھر قاسم کے لیے نیا نہیں تھا۔ قاسم ڈیول بن کے یہاں کئی بار آ چکا تھا، مگر اس بار قاسم پولیس کے کمشنر کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا تاکہ اپنی امانت یہاں سے لے جا سکے۔ لاؤنج میں ارمغان صاحب، مدیحہ، ماہم اور ارسلان چاروں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب دروازے سے کمشنر کے ساتھ قاسم کو آتے ہوئے ارسلان نے دیکھا تو سب کی نگاہیں دروازے پہ اٹھیں، مگر قاسم کو دیکھتے ہی ارسلان کا خون کھول گیا۔ مدیحہ بیگم قاسم کی طرف بڑھنے لگی، مگر ارمغان صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر قاسم کے پاس جانے سے روک دیا۔ اس سے پہلے کہ ارسلان آگے بڑھتا، کمشنر نے ارشام اور قاسم کا نکاح نامہ ڈی ایس پی ارسلان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یہ نکاح نامہ 1 منتھ پہلے کا ہی تھا، جب قاسم نے ڈیول بن کے ارشام کو ڈرا کے ایک کاغذ پہ سائن لیے تھے۔ ڈی ایس پی، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کی بیوی کو بلا دیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں تو یہ آپ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ قاسم نے جب سب کو بت بن کے ایک ہی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو وہ خود ہی ارشام کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارشام کے کمرے میں جیسے ہی وہ داخل ہوا تو ارشام کو دیکھ کے اسے جھٹکا لگا۔ یہ وہ ارشام تو نہیں تھی جسے وہ 15 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا، جس کے وجود کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ پیلا کملایا ہوا چہرہ، اندر کو دھنسی بے جان آنکھیں اور خشک لب،
جیسے ان لبوں سے کسی نے ان کے خون کو نکال کے جدا کر دیا ہو۔ قاسم کو آج اندازہ ہوا کہ اس نے کتنا غلط کیا۔ جلدی سے قاسم ارشام کی جانب بڑھا، پھر سے اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا۔ ارشام جو کہ بظاہر سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، مگر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے گناہ کے بوجھ تلے مر رہی تھی۔ گناہ میں لذت تو بہت چھپی ہوتی ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت جینے نہیں دیتا۔ ارشام نے جب اپنے لبوں پہ پھر وہی لمس محسوس کیا تو جلدی سے پیچھے ہٹی، مگر اپنے سامنے قاسم کو دیکھ کے چونک گئی۔ قاسم، تم؟ ارشام نے قاسم کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے قاسم کا نام دہرایا، مگر قاسم کی سانسوں کا لمس اور لبوں کی حرکت ارشام کے لیے انجان نہیں تھی۔ ڈیول؟ ارشام نے بنا آواز لبوں کو حرکت دیتے ہوئے ڈیول کو پکارا۔ قاسم جو کہ ارشام کے لبوں کی ہر حرکت کو پہچانتا تھا، ارشام کے لبوں کی ساکن آواز کیوں نہ پہچانتا؟ ہاں ارشام، میں ہی ہوں ڈیول۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارا تعلق حلال تھا، ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ ہے۔ قاسم عرف ڈیول نے اپنی ہاتھوں کا حصار ارشام کے گرد قائم کر کے اسے سکون بخشا۔ قاسم نے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ 2 سال بعد ارشام اور قاسم کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے اسد رکھا، مگر پیار سے سب اسے ڈیول بلاتے تھے۔ ماہم اور ارسلان کے ہاں ننھی پری آئزل نے جنم لیا۔ گھر میں ہر طرف بچوں کی کلکاریاں گونج اٹھیں۔ ماہم جتنا خدا کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔